بات ہو رہی ہے گورننس کو افیکٹو کرنے کی، بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو کرنے کی، بات ہو رہی ہے جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی سے صوبوں کو ان کو افیکٹولی اسپینڈ کرنے کی، اور پھر اس میں جو مختلف قانونی اور آئینی منشگافی ہیں ان کی. تو اس پہ میں آپ سے تھوڑا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں ہے. چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی پھر ختم ہو گئی، اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پاکستان بہت سارے مسائل کا، ہماری فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں، جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں، مثلا ہمیں وسائل کی تقسیم کا، ہمیں منرلز کی تقسیم کا، ہمیں پانی کی تقسیم کا، ہمیں اختیارات کی تقسیم کا، بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ اور صوبوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، ہم آپس میں دست و گریبان لائک کیفیت ہے اور اس پہ کنسنسس نہیں بنا پاتے. ہمیں اس ڈیبیٹ کو چھیڑتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان سینسٹیوٹیز کو بڑھا نہ لیں، وہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بڑھا نہ لیں. نئے صوبے بننے چاہیے. کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے. سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا. ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں. بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے، قانون میں خرابی ہے، تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں نا. اور اگر سیرت میں خرابی ہے تو پھر یہ ڈھونڈیے کہ سیرت کا علاج کہاں سے کرنا ہے. آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ 10 صوبے بنائیے، 20 بنائیے، 32 بنائیے. اگر اسی سوچ نے پھر رہنا ہے تو کیا آپ نئے صوبے بنانا مسئلے کا حل ہے یا اس سوچ کو درست کرنا مسئلے کا حل ہے؟ تو خواتین و حضرات، پاکستان کے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوال ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں کھلے آنکھوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ادھر صوبوں نے پاکستان بنایا تھا، صوبے پاکستان سے پرانے ہیں، صوبے تاریخی تناظر میں پیدا ہوتے ہیں، یونٹ آپ بناتے رہتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں ہمیں آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کو آپ نے آئینی طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہوتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیزولوشن کی صورت میں ریزن ریکارڈ ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، لیکن پھر 3 مہینے یا 2 مہینے میں انتخاب کمپلسری ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی، اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے. ہم نے سماج کو سدھارنے کی اور سوشل اویئرنیس کی کوئی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے. میری آخری گزارش صرف وہ یہ ہے کہ جب تک جمہوریت کے اندر رائے عامہ نہ ہو، تگڑی رائے عامہ نہ ہو، باشعور رائے عامہ نہ ہو، اس کا دباؤ نہ ہو، پبلک پریشر نہ ہو، جمہوری ادارے نہیں پنپتے. یہ طاقت سے، یہ امپوزیشن سے، یہ صرف قانون سازی سے یہ ادارے نہیں چلتے. جمہوریت کے اندر آئین، قانون اور اس سارے اسلوبوں سے پبلک کا پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ حتمی ڈٹرمنیشن والا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اب ہم وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں. ہم نے سب کی باتیں سن لی، اس سے آگے اب کیسے چلنا ہے تو اس پہ میں 3 منٹ ایچ پہ آتا ہوں. چودھری صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں. آپ کی ڈیولوشن 3 قسم کی ہیں، ایک پولیٹیکل ڈیولوشن ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے اور فائنینشیل ڈیولوشن ہے. اب آرٹیکل 140 نے کہا ہے آپ تینوں جو چیزیں ہیں وہ ڈیوالو کریں. آپ بات کریں صرف فائنینشیل ڈیولوشن کی. جو 2 امپورٹنٹ ڈیولوشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن اور پولیٹیکل ڈیولوشن، وہ تو لوکل گورنمنٹ میں موجودہ سسٹم میں ہو ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تو صوبے ہی بنانے پڑیں گے نا آپ کو. تو یہ انفارچونیٹلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں فائنینشیل ڈیولوشن ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے. آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولوشن کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بنانے تو صوبے ہی پڑیں گے. صرف سوال یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 239 کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں کنسنسس کیسے لاتے ہیں. تو جی بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنکلوڈنگ ریمارکس میں اتنا ہی کہوں گا کہ نئے صوبوں کا قیام انتہائی ضروری ہے آن دا بیسس آف ایڈمنسٹریٹو یونٹس. ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، ایتھنک، لنگوسٹک، ریشل بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ ڈیوالو کریں گے پاور کو
تو پھر لوکل گورنمنٹس کو آپ امپاور کر سکتے ہیں. فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو دونوں ان کی پاورز جو ہیں وہ زیادہ مزید بڑھ سکتی ہیں اگر نیا صوبائی سیٹ اپ آئے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے. اس کے بغیر گریونسز کو, مسائل کو حل کرنے کا ہمارے پاس صوبائی سیٹ اپ میں کوئی راستہ نہیں ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سیاست کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور سیاسی تحریکیں, سیاسی پارٹیاں, سیاسی تنظیمیں آئیڈینٹی پر چلتی ہیں. ان میں مین جو ایک ہوتی ہے یا ریلیجس آئیڈینٹی ہے یا آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آئیڈینٹیز کی بنیاد, ان کا فروغ, ان کا سامنے آنا اور ان کا ایک خطرناک شکل اختیار کرنا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کے گریونسز حل نہیں ہوتے, لوگوں کی شکایتیں اور مسائل نہیں حل ہوتے, تو وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس میں. اور اسی لیے اس کانسیپٹ کو, یہ بھی ایک پولیٹیکل تھیوری ہے جس کو کیلسیفیکیشن آف گریونسز کہا گیا ہے, کہ جب گریونسز کیلسیفائی ہوتے ہیں, حل نہیں ہوتے بلکہ مزید کنسولیڈیٹ ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے, کیوس پیدا ہوتا ہے جو کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, وائل کنکلوڈنگ, میں صرف آخری جملے میں یہ کہوں گا کہ یس وی نیڈ لوکل گورنمنٹ, ویری پاورفل لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, پلس کورڈ ود کہ ان کے اوپر جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ پروونشل ڈویژن ہو, پروونسز تقسیم ہو اور نئے صوبے بنے, تاکہ اوور آل اسٹرکچر کو ہم, اور یہ پیکج ڈیل ہوگی, اس میں صرف صوبے بننے سے یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, آپ کو اوور آل پیکج بہت دینا پڑے گا. شکریہ. قاہرہ صاحب آپ کے 3 منٹ اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم 3 منٹ ان کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. میں نے جب بات کی لوکل گورنمنٹ کی تو اس سے مراد یہ قطعاً نہیں تھا کہ صرف فائنینشیل ڈیولوشن, تو میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ آپ اس کو آئینی تحفظ دیں جس طرح آپ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو دیا ہوا ہے, کہ جو معاشی ترقی کرتے ہوئے, صنعتی ترقی کرتے ہوئے سائنٹیفک ایوولوشن کے تحت تشکیل پا جاتے ہیں, وہ اپنی پرانی منزلوں سے جان چھڑا لیتے ہیں. اور وہ جو قدیم نیشنلزم کا تصور تھا جس میں ہم ہیرو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آج بھی ہم مسیحا کو ڈھونڈ رہے ہیں, آج بھی ہم کسی انڈیویجول کی تلاش میں ہیں. جمہوریت کسی انڈیویجول کی تلاش میں نہیں ہوتی, اس کا اصول بیسیکلی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور اس میں ریڈیکل ریشنلزم ہوتا ہے. پھر اس کو آپ کھڑے کرتے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ. تو پہلے اپنے جو ڈھانچہ موجود ہے اس کو استعمال کیجئے, شکریہ. پھر دیکھیے کہ وہ فالتو ہو گیا, خراب ہو گیا, پھر اس کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف میں آؤں گا اور پھر میں ہارون رشید صاحب کی طرف جاؤں گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو گورن کرنے کی مجبوری ہو گئی ہے, بٹ جو ہماری آؤٹ کم ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں گورن کر پا رہے. آرٹیکل 140 جو یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. اب یہاں پر 4 لائنیں لکھ کر آرٹیکل 140 خاموش ہے, کیونکہ آئین میں تشریح ہر وزیر اعلیٰ اس 4 لائنوں کی الگ کر رہا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی پیش آئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دے دی جائے, کہ اگر آپ مجھے NFC ایوارڈ دے رہے ہیں میرے صوبے کا, تو میرا PFC ایوارڈ وہیں پر دے دینا مجھے. اگر آپ صوبہ میرے نام پر کسی ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لے کر جا رہا ہے تو اس ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ وفاق سے آپ PFC ایوارڈ وہیں سے دے دیں. اس کے اندر اس کی کوئی شکل بن سکتی ہے. تو میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اور جسٹ اس آگسٹ گیدرنگ کے کہ یہ آئینی ترمیم آلریڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیں, بات کر لیں اور اس کو کہیں نہ کہیں سے متفقہ اس کو کر لیں. تو میں اس گفتگو پہ ہی بہت میں ہوپ فل ہوں اور میں آپٹیمسٹک ہوں. بہت شکریہ.